بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گزشتہ روز ایک انتہائی دردناک واقعہ میری نظر سے گزرا. لودھرا میں ایک سپورٹس کمپلیکس میں ایک مرد اور ایک عورت کو غیر شرعی حالت میں یعنی نیم برہنہ حالت میں پولیس نے پکڑا. ان دونوں کو تھانے لے گئی اور وہاں پہ جب تلاشی لی گئی تو ایک ایسا بیگ تھا یعنی شاپنگ بیگ تھا جو وہ عورت جو ہے وہ اس کو کھولنے نہیں دے رہی تھی, اور جب اسے کھولا گیا اور اس میں سے 4 روٹیاں نکلی. اس کے بعد جب ماجرا پوچھا گیا تو وہ خاتون ظاہر ہے کہ پہلے تو بہت دیر تک روتی رہی, اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں کام کر کے مختلف طرح کی مزدوری کر کے گزارا کر رہی ہیں. ان کی 3 جوان بچیاں ہیں, ان کے جو خاوند ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور آج انہیں کام نہیں ملا. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ کہیں سے روٹی سالن وغیرہ مانگ کے لے جاتی ہوں. 2 ہوٹلوں پہ وہ کہتی ہیں میں گئی ہوں, انہوں نے دونوں نے 2 روٹیاں دی اور سالن جو ہے وہ کسی نے نہیں دیا. اس کے بعد وہ دیگر پہ بھی گئی لیکن انہیں بھی روٹی ہی دینا چاہیے, کوئی سالن دینے کو تیار نہیں تھا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی سے پیسے مانگ لیے جائیں, بھیک مانگ لی جائے اور اپنا اور اپنی بچیوں کے کھانے کا پیٹ بھرنے کا بندوبست کر لیا جائے, مگر وہ بھی نہ ہوا. لہٰذا ایک ایسا شخص آیا, ایک ایسا گدھ آیا جس نے اس عورت کو مجبور دیکھا اور اس نے اس کا گوشت کھانے کا یعنی اس کا جسم خریدنے کا فیصلہ کیا, اور اس نے ظاہر ہے کہ اس مجبوری میں وہ آفر قبول کر لی اور اس کے بعد یہ سب ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بذات خود ظاہر ہے ایک گناہگار شخص ہوں, بہت گناہگار شخص ہوں, کسی بھی طرح کا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن ہم مرد ایسے گوشت خور ہیں, ایسے گدھ ہیں, ایسے حیوان ہیں کہ عورت کسی بھی حالت میں ہو ہم اسے ایک شکار سمجھتے ہیں اور اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں. وہ مرد ظاہر ہے کہ اس کی مدد بھی کر سکتا تھا, وہ ضروری نہیں کہ وہ اس سے پیسوں کے بدلے جسم خریدنے کے. دوسرا سوال اس واقعے کے بعد میرا ان سب لوگوں سے ہے, اور میں ان سب دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسے واقعات کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ریاست جو ہے اس کا ذمہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تمام تر بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ ریاست فراہم کرے؟ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹماٹر, آلو, پیاز, آٹا, ان کی قیمت جو ہے وہ اہم نہیں ہے بلکہ قومی خودداری اور خارجہ پالیسی اور یہ وہ اہم ہے؟ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بڑی فضول ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا اور غریبوں کی دسترس سے جو ہے وہ خوراک باہر ہو گئی ہے؟ کیا اب بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ ٹیپو سلطان کے دور میں اشیاء خورد و نوش کی قیمت کیا تھی؟ اور یہ کسی کو یاد نہیں, مگر یہ یاد ہے کہ وہ بڑی غیرت سے لڑا تھا. لڑنے کی نوبت آئے تو ظاہر ہے کہ ضرور غیرت سے لڑنا چاہیے, مگر حکومت کا, ریاست کا فرض جو ہے وہ بنیادی ضروریات پوری کرنا ہی ہوتا ہے. لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دینا بھی یقیناً اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کی ضرور ذمہ داری ہے اگر سارا حکمران طبقہ امر بالمعروف پہ عمل پیرا ہو تو, مگر اصل جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں. حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ماں کو اپنی بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جسم بیچنا پڑ رہا ہے. ساحل لدھانوی کی نظم کا مصرع وہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ سناہاں تقدیس مشرق کہاں ہیں, کہ جہاں عورت جسم بیچنے پہ مجبور ہے, محنت کے شگردہ بیچنے پہ مجبور ہے, اور ہماری مڈل کلاس جو ہے وہ تالیاں بجا رہی ہے, وہ ناچ رہی ہے, وہ گا رہی ہے, وہ امیروں کی پارٹیوں کو, اشرافیہ کی پارٹیوں کو اپنی اپنی وفاداری پیش کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی. ریاست اس لیے نہیں, حکومت اس لیے نہیں کہ لوگوں کو آٹے, دال, چینی کی قیمت کم کر کے دے, یا آٹے, دال, چینی فراہم کرے, یا ٹماٹر, آلو, پیاز فراہم کرے, بلکہ اس کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. جو عام آدمی, جو غریب آدمی ہے, جو محنت کر کے روٹی کماتا ہے, جو محنت کر کے, جسے محنت کرنا بھی میسر نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کب انکاری ہیں محنت کرنے سے؟ ہم تو تیار ہیں, ہمیں محنت کے مواقع تو دیں, روزگار کے مواقع تو دیں, ہم کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے. آپ یہ بڑے بیکاریوں پہ کر رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا ہمارے طبقے کو روٹی کے لیے, اور آپ ایک دوسرے کو بیکاری, پٹواری, یوتھیا, پتہ نہیں کیا کیا کے القاب سے نواز رہے ہیں, ایک دوسرے کی نقلیں اتار رہے ہیں, اور یہ کھیل تماشا بنا ہوا ہے. کوئی مہنگائی پہ بات نہیں کر رہا, کوئی بے روزگاری پہ بات نہیں کر رہا, کوئی ملکی حالات پہ بات نہیں کر رہا. عام آدمی کی دسترس سے سہولیات تو بہت دور کی بات ہے, ضروریات بھی نکل گئی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نہیں کریں گے, اس کی سادی سی بات ہے کہ یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا.
جو طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، جس طبقے کی دسترس سے زندگی نکلتی جا رہی ہے، اس کو ہی سوچنا ہوگا اور اس کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات ضرور آپ نے غیر جانبداری سے سنی ہوگی، آپ نے میری بات پہ ضرور غور بھی کریں گے، اور مجھے کمنٹ میں اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا تمام تر بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان، معیاری تعلیم، معیاری علاج، تحفظ، امن اور تفریح کے مواقع یا دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر نہیں ہونی چاہیے آپ سمجھتے تو پھر ضرور ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں، ان کے جلسوں میں جائیں، ناچے گائیں، نعرے لگائیں، موج اڑائیں۔ ہم جو ہیں جو جس سے متاثر ہو رہے ہیں، جس دن ہمارا طبقہ متحد ہو گیا، جس دن ہمیں اس کا شعور آ گیا، طبقاتی شعور آ گیا، تو ہم خود دیکھ لیں گے کہ ہم نے ان امیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔